کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرمائے۔ اور یا رسول اللہ اللہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے محبوب کیا آپ اس سے خوش نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو رب عز و جل اس پر 10 مرتبہ سلامتی عطا فرمائے، 10 مرتبہ سلامتی نازل فرمائے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ایسے نبی ملیں کہ اگر ہم ان پر درود بھیجیں تو اللہ ہم پر درود نازل فرماتا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اور ایسے نبی ہمیں ملے جن کی امت میں آنے کی ایک نبی نے نہیں، 2 نبی نے نہیں، 3 نہیں بلکہ 9 سے 11 کی تعداد ملتی ہے کہ 9 سے 11 انبیاء علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا ہو جاؤں، لیکن ہم نے کوئی خواہش نہیں کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس امت میں آنے کے لیے ہم نے کوئی منت نہیں مانی، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ہم نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی۔ حالانکہ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اسلاف کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے کہ دین اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں انہوں نے دی کہ جب ان کا تذکرہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسی ایسی قربانیاں ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ مبین نے دی۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جب انہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا، دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازا۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مجاہد ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ کفار غالب آ گئے اور ان کو پکڑ لیا۔ جب یہ قیدی بن کے کفار کے ملک میں گئے اور جتنے مسلمان اور قیدی ہوئے تھے، قید ہو گئے تھے، ان کو اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دیا کہ یہ غلام تم لے لو، یہ غلام تم لے لو، یہ غلام تم لے لو۔ یہ مجاہد بھی ایک غیر مسلم کے پاس آ گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو یہ مجاہد نے اس غیر مسلم آقا سے کہا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا نماز پڑھنے کی اجازت؟ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ایک غلام بٹھا دیا۔ جب غلام بٹھایا اور بٹھا کر اپنے گھر چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو اس مجاہد نے اس غلام سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا اجازت تو دے دوں گا لیکن مجھے بھی کچھ چاہیے۔ انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے 1 درہم دیں تو میں نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتا ہوں، ورنہ تو نہیں۔ اور ایسی تنگدستی کا عالم، قید میں ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں، کوئی درہم بھی نہیں، کوئی دراہیم بھی نہیں، لیکن جب نماز کی محبت، دین کی محبت بندے کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو غیبی مدد کیسی آتی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس مجاہد نے کہا آپ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے، انشاءاللہ میں نماز پڑھنے کے بعد تجھ کو 1 درہم دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، سودا منظور ہو گیا۔
مجاہد نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اور مصلی اٹھا کر دیکھا تو 1 درہم موجود تھا، اس غلام کو دے دیا۔ جب دوسری نماز کا وقت آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کھول دے اور وضو کا پانی دے دے تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا وہی سودا ہے، اگر 1 درہم دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ اس مجاہد نے کہا ٹھیک ہے 1 درہم تجھے مل جائے گا۔ اس نے پانی لا کر دیا، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھا۔ اس طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے تک ہر نماز کے بعد اس مجاہد نے مصلی جب اٹھاتا تھا تو 1 درہم قدرتی طور پر مل جاتا تھا۔ اس سپاہی کو، اس نوکر کو دے دیتا، وہ خوش تھا، اس کا تو کام ہی بن گیا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کا آقا آیا اور چھپ کے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو جب نماز کا وقت آیا اس مجاہد نے غلام سے کہا، وہ سمجھ گیا، وضو کا پانی دیا، وضو کیا، نماز پڑھا، مصلی اٹھایا، 1 درہم دے دیا۔ اس نے کہا اوفو یہ غلام تو بڑا چالو ہے۔ غلام سے پوچھا اور ساری حقیقت جانی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، مجھے 1 درہم مل جاتے تو میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ تو جا، اب میں معاملہ دے دوں گا۔ جب نماز کا وقت آیا اس مسلمان مجاہد نے آواز لگائی مجھے وضو کا پانی دے دے۔ اب وہ غلام تو جا چکا تھا، یہ آقا تھا۔ اس نے کہا اگر میں پانی دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس مجاہد نے کہا کہ وہی جو روزانہ لیتے ہو۔ اس نے کہا اب میں وہ نہیں لوں گا، کچھ اور زیادہ کرو۔ اس مجاہد نے کہا کہ اب کیا زیادہ، کیا تمہارے اندر لالچ آ گئی ہے؟ اس نے کہا لالچ نہیں، اگر 5 درہم دیتے ہو تو میں پانی لا کے دیتا ہوں، تم نماز پڑھ لو، ورنہ پھر میں پانی لا کر نہیں دوں گا۔ اس مجاہد نے کہا ٹھیک ہے 5 درہم دوں گا۔ پانی لا کر دیا، نماز پڑھی۔ جب مصلی اٹھایا تو اب 1 درہم نہیں تھا بلکہ اس مصلی کے نیچے 5 درہم نکلے۔ سبحان اللہ۔ محترم اسلام بھائیو، یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو سچی حکایات، بہت پرانی کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جب وہ 5 درہم پا گیا، دوسرے نماز کا وقت آیا تو اس نے اشارہ کیا کہ مجھے پانی دیا جائے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی دے دوں گا، لیکن اب 5 درہم نہیں لوں گا، 10 درہم دوں گا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، 1 درہم سے 5 درہم پر آ گئے، اب 5 سے بھی زیادہ مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں اس مرتبہ میں 10 درہم دوں گا۔ کچھ بات چیت ہوئی لیکن بات نہ بنی۔ اس مجاہد نے کہا ٹھیک ہے تجھے 10 درہم دوں گا۔ پانی دیا، نماز پڑھی، جب مصلی اٹھایا تو اب 10 درہم نکلے، 10 درہم اس کو دے دیے۔ تیسری نماز کا وقت آیا تو 15 درہم کی شرط رکھی، اس مجاہد نے قبول کر لیا اور نماز پڑھنے کے بعد جب مصلی اٹھایا تو 15 درہم مل گئے، اس کو دے دیا۔ اس غیر مسلم آقا نے اپنے اس مسلمان قیدی کو لیا ساتھ میں اور اپنے گھر آیا، گھر میں اچھا پکوان پکایا اور کہا اسے کھائیے۔ مسلمان مجاہد نے کہا قیدیوں کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں کرتے، قیدیوں کو تو اتنا اچھا کھانا نہیں کھلایا جاتا، آپ کیوں مجھے اتنا اچھا کھلاتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کھانا کھائیے، پھر بعد میں بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس مسلمان قیدی نے، مجاہد نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس غیر مسلم آقا نے کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے سنا تو خوشی کے مارے اس کی انتہا نہ رہی، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اب کہا کہ آپ کو میں 2 آپشن دیتا ہوں، یا تو آپ اپنے گھر جائیں اور اگر آپ پسند کریں تو آپ ہمارے پاس رہیں۔ اس مجاہد نے کہا مجھے اپنے وطن جانا ہے، لہٰذا اس غیر مسلم جو تھا پہلے اب مسلمان ہو گیا، وہ ان کو ان کے ملک تک پہنچا دیا۔ پیارا محترم اسلام بھائیو، یہ مختصر سا واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یہ درس دیتا ہے کہ اگر بندہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ مجھے
دین پر عمل کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، کیسی بھی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر ہمارا ہی ایمان دامک ڈول ہو اور ادھر ادھر ہو رہا ہو تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ہم بھی دیکھو وہی مسلمان ہیں، ہمارے پاس بھی وہی ایمان ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے، وہی اللہ ہے، اور صحابہ اولیاء اللہ کے پاس بھی یہ ساری چیزیں تھیں۔ اسی خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں جس خدا کو ہم ماننے والے ہیں، اسی دین کے ماننے والے تھے جس دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ وہی ظہر کی نماز وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، جمعہ، عیدین وہی پڑھتے ہیں۔ ان کو تو سب کچھ مل جاتا تھا، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے نکلے اور مدینے کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے کہ صبح کا وقت تھا، سامنے سے حضرت حارثہ بن زید نظر آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حارثہ کیف اصبحت، تو نے صبح کیسے کی، کس حالت میں صبح کی؟ حضرت حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں سچا مسلمان تھا۔ اور کسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کیا کہ میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو ارشاد فرمایا حارثہ دیکھ لے تو کیا کہتا ہے، لما تقول، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یہ بتا تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اب سنیے پیارے اسلام بھائیو، ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی، اس کا اثر، اس کا ذوق اور اس میں جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس برکت سے کیا ہمیں کبھی ہم کنارگی کا موقع ملا؟ کیا کبھی ہم نے اس ایمان کی مٹھاس پائی اپنے دل میں؟ نہیں پائی ہوگی۔ لیکن یہ چند دن کے مسلمان کیسے تھے کہ ان کو مسلمان ہوتے ہی ایمان کی لذت مل جاتی تھی، ایمان کی مٹھاس مل جاتی تھی، اور عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حارثہ یہ بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، جب سے مسلمان ہوا ہوں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو ہم بھی غور کریں، ہمارے 30-40 سال ہو گئے مسلمان ہوئے، بلکہ ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان تھے۔ یہ صرف چند دن کے مسلمان ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، جب سے مسلمان ہوا ہوں ایمان کی ایسی حلاوت ملی ہے کہ رات بھر جاگتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس ایمان کی حلاوت کے لیے رات بھر جاگتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں، اور جب سے یہ مجھے ایمان کی لذت ملی ہے تو میرے دل سے دنیا کی محبت یکسر ختم ہو گئی ہے۔ 3 لفظ انہوں نے کہے یا رسول اللہ جب سے مسلمان ہوا ہوں راتوں کو بیدار رہتا ہوں، دن کے پیاسا رہتا ہوں، اور میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ ہوتا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عقل، ایمان، عقل، ایمان اور اسلام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، تھوڑا توجہ سے سنیے گا۔ امام غزالی وقت کے امام ہیں، اور جتنے بھی اولیاء کرام آپ کے بعد ہوئے ہیں وہ آپ سے برکت لے کے اولیاء بنے ہیں، ولی بنتے ہیں، تصوف کے امام ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایمان، اسلام اور عقل یہ 3 چیزیں، ان تینوں چیزوں کا ادنا درجہ، زیادہ بڑا درجہ نہیں، بلند درجہ نہیں، ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ
دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اچھا ہم نے تو جان لیا صاحب، آپ نے بھی جان لیا، ہاں دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی ہونے والی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کو جاننے کے بعد جو آؤٹ پٹ ملے گا، ان پٹ تو ہم نے لے لیا نا، اب اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ یعنی جو جان لیتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، تو اس کے عمل میں، اس کے قول میں، اس کے افعال میں، اس کے طور طریقے میں، اس کی زندگی گزارنے کے انداز میں کیا فرق آتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو یہ جان لے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی ہونے والی ہے، تو وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ یار محترم اسلام بھائیو، ہم بھی غور کریں، ہم عقل والے ہیں، پاگل نہیں ہیں، اسلام والے ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، مومن ہیں، فاسق نہیں ہیں۔ اب ہم نے اس کا ادنا درجہ جان لیا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی ہونے والی ہے۔ اچھا اس جاننے کے بعد ہمارے اندر کیا اس کا اثر ظاہر ہوا؟ کیا ہم دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی جانب مائل ہوئے؟ اگر نہیں مائل ہوئے تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام، ایمان اور عقل کا ادنا درجہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ ہم بڑی بڑی باتیں کیا کریں گے، ہمیں تو ادنا درجہ ہی نہیں ملا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صاحب روح البیان، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کے مصنف ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ سفر میں تھے، سفر کے دوران ان کو ایک قبر ملی، اس قبر میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی تفسیر میں اس عبارت کا تذکرہ کیا، اور یہ عبارت کتنی دل میں چوٹ کرنے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قبر کے تختی پر یہ لکھا ہوا تھا، تیرا دنیا کی کسی شے یعنی چیز پر خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ابھی اللہ سے دور ہے۔ دنیا کی کسی چیز کو حاصل کر کے تیرا خوش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اپنے رب سے دور ہے۔ اگر تو رب سے قریب ہوتا تو دنیا کی چیز دیکھ کر خوشی حاصل نہ ہوتی، تجھے تو نماز میں خوشی حاصل ہوتی، تجھے نماز میں لذت ملتی کہ میرے رب کا قرب پانے کا وقت آ گیا۔ جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی جانب، تو تیرا دل تو خوش ہو جاتا۔ اور آج ہم اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ اذان ہونے کے بعد میری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اذان ہوتے ہوئے میری کیفیت یہ بن جائے یار اذان ہونے لگی اب نماز پڑھنے جانا پڑے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بلکہ پیارے اسلام بھائیو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسجد پاس میں ہے، مسجد کے پاس اس کا گھر ہے، لیکن نمازوں کی توفیق نہیں ملتی۔ اور بعضوں کو تو یہ بھی کہتے سنائی دیا گیا ہے کہ صاحب میں تو پچھتا رہا ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں مسجد بنے گی تو میں مسجد کے قریب گھر نہ لیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اسلام کا پیروکار اور کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھ لیں، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو جو دور صحابہ رہتے تھے وہ قریب قریب آنا چاہتے تھے اور قریب گھر بنانا چاہتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم وہیں رہو، جتنے قدم چل کر آؤ گے تمہیں اتنی نیکیاں ملے گی۔ صحابہ کا تو یہ طرز تھا کہ مسجد کے قریب ہمارا گھر ہو جائے تاکہ مسجد کی برکتیں ملے، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسجد کو قریب ہونا منحوس جانتے ہیں کہ ہم فلمیں نہیں دیکھ پائیں گے، گانے نہیں سن پائیں گے، ٹی وی نہیں دیکھ پائیں گے، برے کام نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں تیرا دنیا کی کسی چیز پر خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ابھی اللہ سے دور ہے۔ پیارے اسلام ہے، جب ہم اللہ سے دور ہیں تو پھر ہمیں کہاں ایمان کی برکتیں ملیں گی، کہاں اسلام کی رونقیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ وہ واقعات تو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، فلاں بزرگان دین نے یوں کیا تو یہ ہو گیا، یہ کیا تو وہ ہو گیا۔ بھائی یہ بزرگان دین کوئی فرشتے نہیں تھے، یہ ہم جیسے ہی انسان تھے، انہوں نے رب سے لو لگائی تو انہیں یہ فضیلتیں ملی، اسلام کی یہ برکتیں ملی۔ اگر آج بھی ہم صحیح معنوں پر مسلمان ہو جائیں تو یہ اسلام کی برکتیں ہمیں بھی ملنے والی ہیں۔ اچھا دوسری عبارت آپ فرماتے ہیں، دوسری عبارت یہ لکھی ہوئی تھی،
اور تیرا اپنی ملکیت کی چیزوں سے سکون پانا، جو تیرے پاس چیزیں ہیں ان سے تو لطف اندوز جو ہو رہا ہے، جو سکون پا رہا ہے، یہ عبارت کہاں لکھی تھی؟ قبر میں لکھی ہوئی تھی، قبر کے اوپر جو تختی لگی ہوئی تھی اس پر تھی، تیرا اپنی ملکیت کی چیزوں سے سکون پانا دلیل ہے کہ تجھے ابھی اپنے معبود پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر معبود پر، اللہ پر بھروسہ ہوتا تو ان دنیاوی چیزوں سے سکون حاصل نہ کرتا، تو اپنے رب کے ذکر سے سکون حاصل کرتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوگ جب بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، تو سکون کہاں پاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں تفریح گاہوں میں گھومنے کے لیے، فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، گانے باجے دیکھنے سننے لگتے ہیں کہ چلو سکون ملے گا۔ ان میں سکون نہیں ہے۔ قرآن کھول کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس میں علماء ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سکون جو ہے نا جسم سے آتا ہے، تو چلو اچھی تفریح گاہوں میں چلے جاؤ، کسی پارک میں چلے جاؤ، گھومنے کی جگہ میں چلے جاؤ، تو یہ گھومنے کی جگہ سے لطف اندوز ہونا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، یہ کان سے ہوگا، فلمیں دیکھنا یہ آنکھ سے ہوگا، گھومنا جسم سے ہوگا، تو بھائی جسم سے سکون نہیں حاصل ہوتا۔ اللہ نے فرمایا دلوں کا سکون، تو پتہ چلا سکون یہ دل سے ہوتا ہے، اور دل پر اثر کرنے والی چیزیں یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر بھی انجیکشن لگاتا ہے تو وہ ہڈی کے پار نہیں جاتا، گوشت ہی کے اندر جا پاتا ہے انجیکشن، دوا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سکون دل سے پھوٹتا ہے، اور دل میں اثر کرنے والی چیز یہ اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کا ذکر یہاں بدن کے، ہم اللہ کا نام یہاں لیتے ہیں، دل میں اثر کرتا ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب اللہ کہتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ اور ایک بزرگ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ میں ہے، وہ کہتے ہیں، بڑی پتے کی بات کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو ہلنے لگتا ہے؟ دیکھے ہوں گے آپ، قرآن پاک اٹھائیے بندہ ہلنے لگتا ہے، قرآن پاک ہٹائیے دنیاوی کتاب دیکھیے سکون ہو جائے گا، ہلنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دنیاوی کتاب ہٹائیے، قرآن پاک دیکھ لیجیے اس کے ہاتھ میں، پھر ہلنے لگے گا۔ فرماتے ہیں یہ کون سی عجیب بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا رکھ دیا، بندہ ہلتا ہی رہتا ہے، یہ کیوں ہل رہا ہے بھائی؟ کیا اس کے بدن میں درد ہے؟ نہیں۔ کیا اس کو کوئی بیماری ہے ہلنے کی؟ نہیں۔ قرآن پڑھنے لگتا ہے تو ہلنے لگتا ہے، قرآن کو ہٹا دو دوسری کتاب پڑھنے لگتا ہے، نہیں ہلتا۔ آپ فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے تو اس کا ظہور بدن سے ہونے لگتا ہے۔ اور دنیاوی کتاب پڑھنے سے رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس لیے بندہ ہلتا بھی نہیں ہے۔ تو پیارا اور محترم اسرائیل بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمارے سامنے بھی رکھی ہے کہ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی عقل ہو، تھوڑا سوچے تو، سمجھے تو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دنیا میں بنائی ہیں وہ عبرت کے لیے بنائی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا نور ایک دم بجھ گیا، نہیں صاحب، اسلام کی رونقیں، ایمان کی برکتیں اب بھی ہیں، لیکن دیکھنے والا تو چاہیے، سننے والا تو چاہیے، نظارہ کرنے والی وہ آنکھیں تو چاہیے۔ تو جب وہ آنکھیں رب کی عبادت سے معمور ہوں گی انشاءاللہ وہ نظارے ہم بھی دیکھیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آج رات قرآن پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا بار بار بھٹک رہا تھا، جب میں قرآن پڑھنا بند کر دیتا تو وہ گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا تھا، قرآن پڑھنے لگتا تھا پھر بھٹکنے لگتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابی، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو اللہ کے فرشتے نزول فرما رہے تھے، فرشتے آ رہے تھے، تیری قرآن سن رہے تھے۔ تو جب فرشتوں کو گھوڑے نے دیکھا تو وہ بھٹکنا شروع کر دیا، یعنی خوشی کے مارے، اور تو سمجھا کہ میرا گھوڑا بھٹک رہا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اللہ کا ذکر کرنے سے
اللہ کی رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے اور رحمت لے کر کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھر میں ذکر تو کریں۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، بڑی پتہ کی بات ہے، ہم رونا روتے ہیں، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، یہ آ گئی، وہ آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد آپ سنیے، اور اس کو اگر ہم عمل میں لے آئے نا تو یہ ساری بیماری، پریشانیاں، ٹینشن ہی ختم ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ لیا کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اچھا، قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں کیا خوشیاں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا۔ ہم اپنے گھر کو دیکھ لیں، میرا گھر 20 سال سے بنا ہے، 30 سال سے بنے ہو گئے، میں جس گھر میں رہتا ہوں 50 سال ہو گئے، کیا میں نے اپنے گھر میں کبھی نماز پڑھی ہے؟ سال میں آپ دیکھ لیں 365 دن ہوتے ہیں، میں نے اپنے گھر میں نماز پڑھی ہے ایک مرتبہ؟ نہیں پڑھی نا۔ دیکھو، فرض پڑھنے کی اجازت نہیں ہے گھر میں، مسجد میں پڑھیں گے، لیکن نفل پڑھنے کی اجازت ہے نا۔ کبھی ہم نے اپنے گھر کو مسجد بنایا؟ نہیں بنایا نا۔ تو جب ہم نے اپنے گھر کو نماز پڑھ کے مسجد بنایا ہی نہیں تو وہ قبرستان بنا۔ جب قبرستان بنا تو بتاؤ ٹینشن آئے گی نہیں تو کہاں جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا جس گھر میں لوگ نہیں رہتے تو جنات آ جاتا، تو بھائی جس گھر میں جو ہے اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، تو وہ گھر میں برکتیں کیسے نازل ہوں گی؟ تو یہ تو ہم نے اپنے ہی اوپر کلہاڑی مار لی ہے پیر میں، ورنہ تو اسلام تو ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ قرآن تو رحمت ہے، اور قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ دوسری بات یہ لکھی ہوئی تھی، اور تیرا اپنی ملکیت کی چیزوں سے سکون پانا دلیل ہے کہ تجھے اپنے معبود پر بھروسہ نہیں۔ اور تیسری بات لکھی ہوئی تھی، اور تیرا دکھ کے وقت، بڑی اہم بات ہے، تیرا دکھ کے وقت لوگوں کی طرف رجوع کرنا دلیل ہے کہ تو اپنے رب کو ابھی نہیں پہچان پایا۔ تکلیف آتی ہے تو اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، صاحب مجھے تو یہ پریشانی آ گئی، لوگ دور کر دیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں دور کرنے والا، بلکہ اور بعد میں مذاق بنائیں گے، ارے وہ تو بہت پریشان ہے، وہ تو بہت پریشان ہے۔ اگر کسی سے بتانا ہے، کسی سے کہنا ہے تو وہ تمہارا رب ہے، اس سے کہو کہ یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے۔ حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی بھی التجا اپنے رب سے کرو، رب تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ تو کہا کہ تیسری عبارت تھی کہ تیرا دکھ کے وقت لوگوں کی طرف رجوع کرنا، لوگوں سے مدد مانگنا دلیل ہے اس بات کی کہ تو نے ابھی اپنے رب کو پہچانا نہیں کہ شفا دینے والا کون ہے۔ ارے شفا دینے والا حقیقی ذات جو ہے وہ رب عز و جل کی ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہمیں تھوڑا سے توجہ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات آپ کو بتا دوں، پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ ایمان دنیا سے سلامت لے جانے کی فکر کیجیے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو گئی نا، تمام جھنجھٹوں سے بندہ نجات پا جائے گا۔ آج ہمیں فکر تو ہوتی ہے مال کم ہونے کی، آج ہمیں فکر ہوتی ہے گھاٹا نہ ہونے کی، آج ہمیں خواجہ پاک کو